ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکٹیبلز کا غلبہ نہیں ہے، پارٹیز نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی کارکنوں کی تو کوئی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، انہیں بار بار بلایا جاتا ہے پھر بھیجا جاتا ہے. آپ کی نظر میں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ 2018 کو ہم سیاسی تاریخ سے نکال دیں. مطلب کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ 2018 کو نکال دیں کہ ماضی کا ذکر کریں، 2018 کیا تھا؟ ابھی میرا خیال بہت اچھا انہوں نے تجزیہ کیا یہ بات کہ سیاسی سوچ اور اپروچ، سیاسی طریقہ کار تو چلتی حکومتوں کو غیر مستحکم کون کرتا ہے، ان کو گرانے میں اعلی کار اور سہولت کار کون بنتا ہے. تو وہ تو پھر پاکستان کے سیاستدان ہیں نا، کہ ہمیں انالیسس تو درست کرنا چاہیے کہ یہ تو ایک آئیڈیل صورتحال بتائی جا رہی ہے. پاکستان ایک جمہوری اسٹرگل کے نتیجے میں بنا، اور جب جمہوریت کمزور ہوئی، جب جمہوری فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کیا تو ملک ٹوٹ گیا. یہ کون ہوتے ہیں کہ جو اقلیت کو اکثریت پہ اور اکثریت کو اقلیت پہ مسلط کر دیا جاتا ہے؟ سہولت کار سیاستدان بنتا ہے. اور اگر سیاستدان کی سوچ اور اپروچ درست ہو اور وہ آگے کی طرف دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کو ایشوز کا ادراک ہو، وہ مخالف کی سیاسی قوت کو تسلیم کرے، مخالف کی آراء کا احترام کرے، تو یہ سارا کرائسس ہی پیدا نہیں ہوگا. اب جہاں تک یہ بات کی گئی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، دیکھیں الیکٹیبلز کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو؟ اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز واقعتاً ہی مضبوط ہوں تو پھر الیکٹیبلز کو تو ترجیح نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست ہی کمزور اس لیے ہوئی ہے کہ پاکستان کی سیاست کا انحصار سیاسی کارکنوں کی بجائے وہ الیکٹیبلز پہ ہے. الیکٹیبلز کون ہیں؟ وہ جو برادریوں کے حامل ہیں، وہ جو تمندار ہیں، وہ جو ذمہ دار ہے، وہ جو وڈیرا ہے، وہ جو اثر و رسوخ کا عمل ہے، مالی حیثیت اور اہمیت کے لوگ ہیں. سیاسی کارکن تو بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہیں. آپ ذرا انالیسس کریں نا پی ٹی آئی کا، کہ لیڈرشپ اگر جیل میں چلی گئی ہے تو بیچارے جو جیلوں کے اندر موجود ہے وہ سیاسی کارکن بیٹھے ہیں. وہ جو موقع پرست ہے جو ہم پیٹتے تھے یہاں پر کہ نہ لائیں ان کو، جن کو آپ پہ مسلط کیا جا رہا ہے. نون لیگ کسے دیکھ رہی ہے؟ سیاسی کارکن کو دیکھ رہی ہے؟ آپ دیکھیں بات سیاسی کارکنوں کی ہو رہی ہے، بات کو توڑنے کی کوشش نہ کریں. یہ الیکٹیبلز کی بات ہو رہی ہے کہ الیکٹیبل سیاسی جماعتیں کیوں لیتی ہیں ان کو؟ اس لیے لیتی ہیں کہ وہ اندر سے کمزور ہوتی ہیں. اندر سے اگر کمزور نہ ہو تو پھر سیاسی لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں 70 کے الیکشن کی. ہم بڑے چھوٹے سے تھے، ہمارے ضلع میں بڑے بڑے سیاستدان تھے. وہاں سے جو 3-4 لوگ، حاجی صادق ربیرہ، رائے میاں خان کھل، محترم محمد جعفر خان لشاری، جن کو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا، وہ الیکشن جیت گئے. جب پارٹی سٹرونگ ہوں گی، جب آپ عوام کی تائید اور حمایت پر اعتماد کریں گے، جب آپ چور دروازے استعمال نہیں کریں گے، جب آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، جب آپ اپنی مالی اور سیاسی اثر و رسوخ کو بروئے کار لاتے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف متوجہ ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سیاسی جماعتوں کو مضبوط بنا دیں، سیاسی جماعتیں اپنے منشور پہ، پروگرام پر کاربند ہو جائیں. آج پاکستان کے اندر کوئی نیشنل پارٹی موجود نہیں ہے. کوئی ایک صوبے کے اندر ایک پارٹی کی بات ہو رہی ہے، دوسرے صوبے کے اندر دوسری پارٹی کی بات ہو رہی ہے، پنجاب میں تیسری پارٹی کی بات ہو رہی ہے. یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا المیہ نہیں ہے. اور یہ سیاسی جماعتیں اخلاقی، سیاسی اور نظریاتی بنیاد پر خود کو مضبوط کرنے کی بجائے جب الیکٹیبلز پہ ان کا انحصار ہوگا پھر یہی اشر ہوگا کہ آج کیا صورتحال ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز اگر اس پہ مشکل وقت آیا، نہ ان کے لیڈر کہیں کھڑے نظر آ رہے ہیں، نہ ان کے انتخابی امیدوار کہیں نظر آ رہے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز مضبوط نہیں ہوئی. جس دن پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنے سیاسی لوگوں پہ، نظریاتی لوگوں پہ اعتماد اور انحصار کریں گی، کوئی شب خون نہیں مار سکے گا، کوئی انہیں اقتدار سے نہیں نکال سکے گا. لیکن جب آپ چور دروازوں کے ذریعے اقتدار میں آئیں گے، جب آپ کو مسلط کیا جائے گا تو ٹھوٹے مار کے آپ کو نکال دیا جائے گا. ٹھیک، ہم سیاسی اتحاد کی بات کریں. آپ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی سے اتحاد کی بات نہیں کرے گی پیپلز پارٹی، اور زرداری صاحب نے آج ایسا ہی کہا ہے. دیکھیں میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ ہوا کا رخ دیکھ کے پولیٹیکل پارٹیز فیصلہ کرتی ہیں. میرا خیال بحث سے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہہ رہے ہیں. ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی اور جمہوری عمل کمزور اس وجہ سے ہوا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہیں. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں. پولیٹیکل پارٹیز اس لیے کمزور ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرشپ کی ترجیح جو ہوتی ہے وہ سیاسی لوگ نہیں ہوتے، وہ الیکٹیبلز کو ہوتے ہیں. یہ میں کہنا نہیں چاہتا کہ جو پیچھے 9 مئی سے پہلے جو لسٹیں تیار ہوئی تھیں، وہ جو 3.25 ارب روپیہ اکٹھا ہوا تھا، وہ کس نے اکٹھا کیا تھا؟ وہ الیکٹیبلز کو. اور میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے خاندانوں کے لوگوں کو آخری دنوں میں ان کی ٹکٹیں تبدیل کر دی گئیں
ٹکٹیں اس لیے تبدیل کر دی گئیں کہ ان کو بتایا گیا کہ ہمیں اسی حلقے سے کسی نے زیادہ آفر کر دی ہے. تو انہوں نے کہا جناب آپ ہم سے لیں نا, پھر آپ یہ تو نہ ہمیں بتائیں کہ کیسے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں. بات یہ کہ یہاں پر کسی کا کیس, سیاسی کیس مضبوط ہوتا تو پاکستان میں سیاست کی یہ کیفیت نہ ہوتی. وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا, یہ 9 مئی کا واقعہ ہے کہ 9 مئی کا وزن جو ہے کوئی پولیٹیکل پارٹیز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اس لیے یہاں پر کہتا تھا کہ پیپلز پارٹی وہ جو بار بار کہتی ہے نا تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک تحریک انصاف کھا گئی تھی. پنجاب میں پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی قوت تھی مسلم لیگ نون کے مقابلے میں. لطیف کھوسا صاحب پیپلز پارٹی چھوڑ کے کیوں گئے تحریک انصاف میں؟ اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے پلے کچھ نہیں رہ گیا. اور بات یہ کہ پیپلز پارٹی کے اگر اپنے پلے کچھ ہوتا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ووٹر شاید اس صورتحال کے اندر ہماری طرف رجوع کرے گا. میں سمجھتا ہوں اس پولیٹیکل پارٹی کا ووٹ بینک برقرار ہے, لیکن ووٹ بینک کو بروئے قرار لانے کے لیے بھی سیاسی ول کی ضرورت ہوتی ہے. سیاسی ول بروئے قرار لاتے ہیں کہ ووٹ بینک ضرور ہوتا ہے, اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز ہوتے ہیں, ان کی تنظیمیں ہوتی ہیں, ان کے عہدیداران ہوتے ہیں جو ووٹرز کو پولنگ اسٹیشنوں تک لاتے ہیں اور وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں. کیا آج وہ پارٹی اس کیفیت میں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج ہے اور لمحہ فکری ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے کہ یہ الیکٹیبلز, یہ موقع پرست ہیں, یہ ابن الوقت ہیں, یہ جن کو خود ماضی کے اندر جن کو ٹارگٹ 20-22 سال تک کیا گیا وہی تھوک چاٹا زمین پہ سے, وہی موقع پر ساتھ لیے گئے جو آج چھوڑ گئے ہیں. اور جن پارٹیز کے اندر یہ الیکٹیبلز جاتے ہیں یہ سامنے نہیں دیکھتے, پارٹیز کے مفادات نہیں دیکھتے, یہ ہواؤں کا رخ دیکھتے ہیں. کبھی اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں, کبھی اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں, کبھی تیسری میں چلے جاتے ہیں. یہ صورتحال ہے. وہاں جا کے دیکھیں. درخواست گزار نے تحفظات کا اظہار کیا, جو پیپلز پارٹی جن تحفظات کا اظہار کر رہی ہے, کس حد تک صداقت ہے ان میں؟ پہلے تو بات وہ جو دیرینہ والی ہو رہی ہے نا کہ تعلقات دیرینہ سب کے ہوتے ہیں اور ساتھ کھڑے کھڑے کوئی رہتے ہیں. اور ایک بات تو اچھی ہو گئی کہ کم از کم چیف الیکشن کمشنر تو ہماری عدالت میں سرخرو ہو گئے, چونکہ ماضی میں یہاں پر تو ان کے رول کو بڑا ہی ٹارگٹ کیا جاتا تھا, جو کچھ کہا جاتا تھا میں دہرانا نہیں چاہتا. دیکھیں بات یہ کہ یہ بات درست ہے کہ الیکشن کمیشن کی ساکھ کا بھی انحصار ہے انتخابات میں, اور کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کا ادارہ جس کا وہ سربراہ ہو اس کے تحت ہونے والے انتخابات جو ہیں وہ پاکستان میں کنٹروورشل ہوں. ویسے تو پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہارنے والا ہار تسلیم نہیں کرتا, جیتنے والا مسند اقتدار پہ پہنچنے کے بعد اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اپوزیشن کیا کرے. اور اب بھی یہ جو نظر آ رہا ہے, یہ تو کہا گیا کہ جی ایڈمنسٹریشن کو کہا گیا یا فواد حسن فواد یا احد چیمہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد حسن فواد اور احد چیمہ ان کے معترف ان کے مخالفین بھی ہیں, کورٹس کے اندر رہے, کیسز ہوئے ہیں, جیلیں بھگتی ہیں, کورٹ سے بری ہوئے ہیں. ان پہ جو الزامات لگائے تھے ہاں انہیں بھگتنا ضرور پڑا ہے کہ اگر یہ تاثر تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے تو انہوں نے بھگتا ہے, اور پھر بالآخر وہ اپنی عدالتوں کے ذریعے سرخرو ہو کے آئے ہیں. کابینہ میں ان کی شمولیت کیا ظاہر کرتی ہے؟ کیبنٹ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے پرائم منسٹر کا نام دیا تھا, آپ کو پتہ ہے کس کا نام تھا؟ وہ آج وزیر خارجہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو نگرانوں میں ہوتے ہیں نا, نگرانوں کی اپنی اپنی افیلیشن ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز ان کے نام دیتی ہیں. آپ کو نہیں پتہ کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کیسے بنتے ہیں؟ تو بات یہ کہ انتخابات کی ساکھ ہو کے رونے والی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں فیصلہ کرنا ہے عوام نے, اور کم از کم ایک بات ضرور ہے کہ اب الیکشن کمیشن جس طرح کے اقدامات اور یہ انہوں نے ہدایات جاری کی ہے کہ جن لوگوں کے کاغذات داخل ہوں گے یا وہ جو کریں گے وہ قبول ہوں گے. اور بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی پارٹی اس وقت کسی کو غیر قانونی قرار نہیں دیا گیا. پارٹیز کے لوگ جائیں گے, اپنے کاغذات دیں گے, الیکشن لڑیں. دیکھیں مشکل صورتحال کے اندر مسلم لیگ نون نے الیکشن نہیں لڑا, ان کی لیڈرشپ جیل کے اندر نہیں تھی, ان پہ مقدمات نہیں تھے. تو اس وقت کے جو کیئر ٹیکر تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ جب دھاندلی کی تاریخ رقم ہو رہی تھی تو کیئر ٹیکر سوئے پڑے تھے سارے, اس لیے کہ انہیں مسلط کیا گیا تھا. کس کو نہیں پتا اس بات میں؟ جب پاکستان کی سیاسی تاریخ لکھی جائے گی. اب کوئی شبہ رہ گیا؟ 2017 کے اندر جو سازش ہوئی ہے وہ کھل گئی سارے کردار, اور 2018 میں جس طرح ایک حکومت کو مسلط کی گئی ہے اس کے کوئی دو آراء موجود ہے کہ کون صاحب کہتے تھے کہ جی پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی لے کے آئیں گے. جنرل باجوہ صاحب پاکستان میں جمہوریت کے سب سے بڑے لمبردار ہیں, انہوں نے کہا
کہ جی ماضی کے میں جرنیلوں کی بات نہیں کرتا، یہ سب سے بڑے جمہوریت کے خیر خواہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نگرانوں کو صرف نگران ہی رہنا چاہیے، ان کی ساکھ کا بھی انحصار ہے، اور چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن اپنے اقدامات کرتا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے الیکشن صاف کروانے ہیں، الیکشنوں پہ جو اثر انداز ہوتا ہے اب 2018 نہیں ہوگا۔ اچھا، تو پھر دیکھتے ہیں نا کہ الیکشن کمیشن کا کردار اب کیا